جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی تہلکہ خیز رپورٹ کا جائزہ لینے والے ہیں جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان پردے کے پیچھے ایک بہت بڑی سفارتی تبدیلی آنے والی ہے۔ تو آئیے اس کے حقائق کو سمجھتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے، کیا واقعی امریکہ اور ایران کے بیچ کوئی مستقل ڈیل ممکن ہے؟ کیا دہائیوں کے اس گہرے تصادم کے بعد یہ دونوں واقعی کسی پرماننٹ سلوشن کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ یہ بات سننے میں تھوڑی ناقابل یقین ضرور لگتی ہے، لیکن سورس مٹیریل کہتا ہے کہ یہ حقیقت تیزی سے قریب آ رہی ہے۔ ہمارا ایجنڈا واضح ہے: متوقع تاریخی معاہدہ، اس کی 3 مراحل پر مشتمل تجویز، عالمی معیشت کے خطرات، جیو پولیٹیکل دباؤ اور امن کی راہ میں آنے والی رکاوٹیں۔ تو شروعات کرتے ہیں پہلے حصے سے، ایک متوقع تاریخی معاہدہ اور ان دعووں کا پس منظر۔ سورس کے مطابق سب سے پہلی سفارتی رکاوٹ ٹائم لائن کا اختلاف ہے۔ امریکہ اس ابتدائی فریم ورک کو فائنل کرنے کے لیے 60 دن مانگ رہا ہے، جبکہ ایران نے 30 دن کا سخت الٹیمیٹم دے رکھا ہے۔ یہ محض وقت کا فرق نہیں ہے، بلکہ مذاکرات کی میز پر ایک بہت بڑا ڈپلومیٹک پریشر ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے پر۔ اس ڈیل کی تفصیلات کیا ہیں اور یہ 3 مراحل والی تجویز آخر کام کیسے کرے گی؟ اس تجزیے میں ایک سخت 3 مراحل پر مشتمل منصوبہ پیش کیا گیا ہے۔ بات شروع ہوتی ہے فوری طور پر ملٹری ڈی ایسکلیشن یعنی کشیدگی کم کرنے سے، اور یہ سفر ختم ہوتا ہے ایک نئے نیوکلیئر ایگریمنٹ پر۔ چلیے ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ فیز 1 میں جو سب سے اہم بات بتائی گئی ہے وہ ہے آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنا اور تمام فوجی کارروائیوں کو مکمل طور پر روک دینا۔ رپورٹ بتاتی ہے کہ امریکہ اپنی نیول بلاکیڈ یعنی بحری ناکہ بندی ختم کرے گا اور اس کے جواب میں ایران سمندری بارودی سرنگیں ہٹائے گا۔ ساتھ ہی لبنان میں مکمل سیز فائر لاگو ہوگا۔ یہ بنیادی طور پر فوری امن کا ایک خاکہ ہے۔ پھر باری آتی ہے فیز 2 کی۔ تجزیے کے مطابق یہاں امریکہ کو کچھ بڑی رعایتیں دینی ہوں گی تاکہ ڈائریکٹ ٹاکس کا آغاز ہو سکے، مثلاً اپنے فوجی اڈوں کا انخلا، پابندیاں اٹھانا اور ایران کے فریز کیے گئے فنڈز واپس کرنا۔ دعویٰ ہے کہ یہ سب ہوگا تو ہی دونوں ممالک کے درمیان براہ راست مذاکرات ممکن ہو سکیں گے۔ اور آخر میں فیز 3، جہاں ایران مبینہ طور پر اپنا نیوکلیئر پروگرام منجمد کرنے پر راضی ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ 10 سے 15 سال تک یورینیم کی افزودگی 36% تک محدود رہے گی۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ اور کڑی شرط یہ ہے کہ ایران اپنی کوئی بھی نیوکلیئر تنصیب تباہ نہیں کرے گا اور کسی بھی غیر ملکی انسپیکٹر کو وہاں آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تیسرا حصہ، عالمی اقتصادی خطرات، تیل اور اثر و رسوخ پر ان سفارتی چالوں کا کیا اثر ہو سکتا ہے؟ ذرا اس نمبر پر غور کریں، $200۔ سورس کا دعویٰ ہے کہ اگر یہ مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں اور علاقائی جنگ چھڑ جاتی ہے تو عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں اچانک شوٹ کر کے $200 فی بیرل تک پہنچ سکتی ہیں۔ اور سچ مانیے، یہ ایک ایسی تباہ کن معیشی لہر ہوگی جسے پوری دنیا محسوس کرے گی۔ لیکن اس تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے۔ اگر بحری ناکہ بندی ختم ہوتی ہے اور یہ ڈیل پاس ہو جاتی ہے تو تجزیہ بتاتا ہے کہ تیل کی قیمتیں گر کر $65 سے $70 تک آ سکتی ہیں۔ یہ عالمی مارکیٹ کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف ثابت ہو سکتا ہے۔ صرف تیل ہی نہیں، یہ ایکسپلینر ان شدید مالی دباؤ کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے جو فریقین کو مذاکرات پر مجبور کر رہے ہیں۔ مڈل ایسٹ سے انویسٹرز کا پیسہ نکالنا، امریکہ میں انٹرسٹ ریٹس بڑھنے کا ڈر اور خلیجی ممالک کا کشیدگی کم کرنے کے لیے سخت دباؤ ڈالنا، یہ وہ فیکٹرز ہیں جو اس وقت گیم چلا رہے ہیں۔ اب آتے ہیں چوتھے حصے پر، جیو پولیٹیکل دباؤ اور اس میں عالمی کھلاڑیوں کا کردار۔ تجزیے میں بتایا گیا ہے کہ ایران نے بدلتے ہوئے عالمی اتحادوں کی پشت پناہی کے ساتھ امریکہ کو ایک سخت الٹیمیٹم دے دیا ہے۔ الٹیمیٹم سادہ سا ہے، یا تو اس جنگ کو جاری رکھا جائے جسے جیتنا ناممکن ہے، یا پھر تجویز کردہ ڈیل کو قبول کر لیا جائے۔ اگر ہم اس ٹیبل کو دیکھیں تو واضح ہوتا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر امریکہ کی سپورٹ میں تبدیلی آ رہی ہے۔ سورس کا دعویٰ ہے کہ روس اور یورپ اپنا موقف بدل رہے ہیں، جبکہ چین تائیوان کے ایشو پر امریکہ کو وارننگ دے رہا ہے اور ایران کی موجودہ صورتحال کو بطور مثال استعمال کر رہا ہے۔ یہ واقعی ایک بالکل نیا سفارتی منظرنامہ ہے۔ اور آخر میں 5واں حصہ، امن کی راہ میں رکاوٹیں اور بڑھتی ہوئی فوجی کشیدگی۔ یہاں مٹیریل میں ایک بہت بڑا تضاد ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ ایک طرف پیس ٹاکس کی باتیں ہو رہی ہیں اور دوسری طرف مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجی طیاروں کی ایکٹیویٹی بالکل اس لیول پر واپس آ گئی ہے جو 28 فروری سے پہلے تھی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ محض ایک دھوکہ ہے، مذاکراتی دباؤ ہے، یا پھر کسی اچانک حملے کی تیاری؟ اس کے علاوہ سورس اس بات پر زور دیتی ہے کہ اسرائیل اس ڈیل کے مکمل خلاف ہے۔ ان کے اپنے علاقائی منصوبے اور اسٹریٹجک اہداف اس سیز فائر فریم ورک سے بالکل ٹکراتے ہیں، جو کہ اس پورے پیس پروسیس میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بن کر کھڑا ہے۔ سورس ایک اور انتہائی اہم پوائنٹ بھی ریز کرتی ہے۔
ایک بہت بڑی انٹیلیجنس ناکامی کا دعویٰ یہ ہے کہ امریکی اور اسرائیلی ایجنسیوں نے ایران کی میزائل کیپیسٹی اور ان کی گراؤنڈ اسٹریٹجی کو بری طرح انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے، جس کی وجہ سے پاور ڈائنامکس پوری طرح شفٹ ہو چکے ہیں۔ تو اس ایکسپلینر کے آخر میں یہ سب دیکھنے کے بعد ایک بہت بڑا سوال ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ کیا واقعی مشرق وسطیٰ ان سفارتی کوششوں کے ذریعے ایک تاریخی امن کی طرف بڑھ رہا ہے؟ یا پھر یہ سب ایک اور عظیم تر اور تباہ کن علاقائی تصادم کی صرف ایک جھلک ہے؟ یہ یقیناً سوچنے کی بات ہے۔